امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانشین برحق کا واقعہ۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں امام کے خطوط کو دوسرے شہروں میں لے کر جاتا تھا۔ ایک دن امام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان چند خطوط کو شہر مدائن لے جاؤ۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم ٹھیک 15 دن بعد شہر سامرہ میں واپس آؤ گے تو تمہیں میرے گھر اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں سنائی دیں گی، اور اس وقت مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا۔ ابو الادیان نے امام سے عرض کیا، اے میرے مولا، جب یہ غمناک واقعہ رونما ہوگا تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی تم سے میرے خطوط کا جواب مانگے گا۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ امام سے کہا کہ اپنے جانشین کی کوئی اور علامت بتائیں۔ امام نے فرمایا، وہ جو میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ ابو الادیان نے کہا کہ مولا کوئی اور علامت بتائیں۔ امام نے فرمایا کہ جو بھی تم سے کہے کہ اس تھیلے میں کیا کیا ہے، سمجھ لینا کہ وہی تمہارے زمانے کا امام ہے۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ امام کی بیماری کی حالت دیکھ کر میں نے اس سے زیادہ امام کے پاس بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں امام کے خطوط کو مدائن لے گیا۔ جب 15 دنوں کے بعد واپس سامرہ آیا تو مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں امام کے گھر کے اندر گیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر کذاب بیٹھا ہوا تھا، اور شیعہ اس کو بھائی کی وفات پر تعزیت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو امام کا جانشین بننے کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ میں نے بہت تعجب کیا اور آگے بڑھ کر اس کو تعزیت اور مبارکباد دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ جب امام کے بدن مبارک کو کفن دے دیا گیا تو سارے نماز کے لیے تیار ہونے لگے، تو اتنے میں ایک خادم آیا اور جعفر کذاب سے کہا کہ آئیں اور اپنے بھائی پر نماز پڑھیں۔ جب جعفر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اور وہ ابھی تکبیر کہنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک چھوٹا خوبصورت رنگت کا، پیارے بالوں اور پیارے دانتوں والا چاند کی صورت سا بچہ آیا اور جعفر کی ابا کو پکڑ کر کہا، اے چچا، پیچھے ہٹ جائیں، میں آپ کی نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ ان پر نماز پڑھوں۔ یہ سن اور دیکھ کر جعفر کا رنگ اڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس بچے نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر نماز پڑھی اور امام کو امام نقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ پھر میری طرف رخ کر کے کہا، جن خطوط کے جواب تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دو۔ میں نے کچھ کہے بغیر ان خطوط کو اس بچے کو دے دیا۔ پھر حاج زوشا نے جعفر سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ جعفر نے کہا، خدا کی قسم، میں اس کو نہیں جانتا اور میں نے ہرگز اس کو نہیں دیکھا۔ اس موقع پر کچھ شیعہ شہر قم سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر سامرہ آئے تھے۔ لوگوں نے ان کو جعفر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ان شیعوں میں سے کچھ لوگ جعفر کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تم ہمیں بتاؤ
کہ جو خطوط ہمارے پاس ہیں وہ کس کس نے لکھے ہیں اور ہمارے پاس لوگوں کے دیے ہوئے کتنے پیسے ہیں؟ جعفر نے کہا، دیکھو یہ لوگ مجھ سے علم غیب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اسی وقت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی طرف سے ایک خادم آیا اور امام کی طرف سے ان کو کہا کہ تمہارے پاس فلاں فلاں کے خط ہیں اور اس تھیلے میں 1000 اشرفیاں ہیں اور ان میں سے 10 اشرفیوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ سب شیعوں نے کہا کہ جس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے وہی اس زمانے کا امام ہے، اور جاؤ جا کر یہ خطوط اور تھیلا ان کو دے دو۔ جعفر کذاب خلیفہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا اس کو بتایا۔ معتمد نے حکم دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جاؤ اور اس بچے کو ڈھونڈو۔ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جا کر بچے کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ آخر کار امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیز ثقل کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو کافی عرصے تک اپنی زیر نگرانی رکھا، اس خیال سے کہ وہ حاملہ ہے، لیکن کوئی حمل کا اثر نظر نہ آیا۔ پروردگار عالم نے امام برحق اس مبارک وجود کی خود حفاظت کی، اور اب اس زمانے میں بھی وہ پروردگار عالم کی حمایت میں ہیں۔ وہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ظاہری طور پر نظروں سے مخفی ہیں۔ پروردگار عالم کا خاص درود و سلام ان کی پاک ذات پر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔